امام زمانہ علیہ السلام خمس دینے کی بھی تاکید کرتے ہیں، بلکہ رہنمائی تک لوگوں کی ہے، کیونکہ دیکھیے اس کے اندر خود آپ کا فائدہ ہے، امام کا فائدہ نہیں، خود امام نے ایک موقع پہ کہا بھی ہے بلکہ کہ ہم تم لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ جو چاہے ہمارے پاس اپنے اموال بھیجے، جو چاہے نہ بھیجے، جو کچھ ہمارے پاس بھیجتے ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ امام کے پاس بھیجنے سے یا ان کے نائبین مراجع کے پاس بھیجنے سے آپ نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا ہے ان کے اوپر، خود ہمارے اموال پاک ہوتے ہیں۔ امام باقاعدہ رہنمائی تک کرتے ہیں۔ کتنے واقعات ملتے ہیں آیت اللہ بہجت کے فرزند علی بہجت جو ان کی اس برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہہ رہے میرے والد کے انتقال سے سال بھر پہلے ایک فون میرے پاس آیا اویسی نام کا، اویسی، اور اس نے فون کیا اور کہا کہ ڈینمارک سے ایک شخص ہے جو کہ آغا بہجت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ملاقات تو آغا بہجت کرتے ہی نہیں، عام طور پر ممکن نہیں ملاقات۔ کہا کہ نہیں، وہ کچھ شرعی رقوم ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شرعی رقوم دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بینک کے ذریعے بھیج دے۔ کہا کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے آغا بہجت کو دینا چاہتا ہے اور اس بات میں ایک راز ہے۔ بہرحال اس نے بڑا اصرار کیا، تو انہوں نے کہا بس ایک ہی چیز ممکن ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں آغا، تو اس وقت ان سے ملاقات کر لو اور اسی وقت اپنے ہاتھ سے دے دینا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے بیٹے علی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ 50 سال کا ایک عراقی شخص تھا۔ آیت اللہ بہجت مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آئے اور نماز پڑھا کے جب واپس جانے لگے اپنے کمرے کی طرف جو برابر میں ہی تھا، تو اس نے ہاتھ بڑھا کے ان کو جو شرعی رقم دینی تھی وہ دے دی۔ آغا بہجت نے ظاہر ہے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے لوگوں کی طرف، اور وہی اپنے بے نیازی سے انہوں نے رقم دوسرے کے حوالے کی، اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو اس شخص نے آغا بہجت کے بیٹے علی بہجت سے کہا کہ میں 14 گھنٹے کی فلائٹ سے یہاں پر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ آن لائن بینک ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے تھے۔ کہا کہ آپ مجھے عام آدمی نہ سمجھیں، میں ڈینمارک اور سویڈن میں میرے 5 سپر اسٹورز ہیں، بہت امیر آدمی ہوں۔ اچانک سے ایک دن مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں نے بچپن میں کہیں سنا ہوا تھا کہ اموال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے۔ پھر کافر دنیا میں چلا گیا، میں بہت وہاں پیسے کمائے، اب سوچا کہ مجھے اپنے مال سے خمس ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کسے دوں؟ بہرحال زمانے کے امام کی محبت بھی میرے دل میں تھی، اتنی زیادہ اس کی معلومات نہیں تھی، تقلید وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ مولا مجھے اپنے مالی واجبات میں سے خمس ادا کرنا ہے، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں یہ پیسے کس کو دوں۔ اچھا کہنے لگا 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے اور امام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا دل بہت بھر آیا، میں بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ مولا آپ نے اس کافر ملک میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، آپ کیوں میری رہنمائی نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہیں اچانک سے بہت واضح آواز میں نے ایک آواز سنی، بہت واضح طور پر، اور کہا کہ اسے ہمارے نائب تقی بہجت تک پہنچا دو۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس نام سے واقف ہی نہیں تھا، میں تقلیدی کو نہیں جانتا تھا، تقی بہجت کون ہے میں واقف نہیں تھا۔ بہرحال میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم یہ چلا کہ ایران میں ایک مجتہد ہے جن کا نام تقی بہجت ہے، تو اس لحاظ سے میں یہاں پر آیا ہوں کہ امام زمانہ نے خمس دینے کے لیے ان تک پہنچانے کی تاکید کی۔ تو بہرحال لوگ اب اس طرح، یہ تو ایک اس طور پہ بات تھی، لوگ اس سے کوئی سوء استفادہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی عمل کر کے کس تک خمس پہنچائیں، جب تک ہمیں کوئی نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کو نہیں دیں گے، وہ تو اپنے شرعی وظیفے پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اپنے مرض تقلید تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس میں بات بتانے کی تھی کہ واقعتاً اگر کوئی شخص تڑپ رکھتا ہو اور امام زمانہ کو کسی بھی جگہ پکارے، خواہ کسی کافر ملک میں پکارے، خواہ اتنی معلوم